চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আওলাদে রসুল। আমরা রসুলকে দেখি না, ওনাদেরকে দেখা কমসে কম ভারত মহাসাগর যদি সান্ত্বনা নিতে পারে তাহলে আমরাও নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। কেউ উঠাউঠি করবো না। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। দিন ইসলাম, দিন ইসলাম, আওলাদ রাসূলের আগমন, শুভেচ্ছার স্বাগতম। अभी आप हजरात के सामने खुसूसी तकरीर फरमाएंगे और नसीहत भी करेंगे। मेहमान खुसूसी औलाद रसूल अल्लामा सय्यद मोहम्मद अशहद रशीदी दामत बरकातुहुम, मोहतमिम जामिया कसीमिया शाही मुरादाबाद हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق دے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان مرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں اور ہر ایک الگ الگ نظریہ اور تصور رکھتا ہے، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا ہے کہ مرنے سے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اور اس دوسری دنیا میں دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے، دوسرا جہنم ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے مانش دنیا میں ہیں، ہر ایک کی دو سیٹیں ہیں اللہ کے ہاں، ہر ایک آدمی کی، ایک جنت میں ہے، ایک جہنم میں۔ اللہ رب العزت نے دونوں جگہ ہر انسان کی سیٹ رکھی ہے، اور پھر انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان میں سے جون سی سیٹ چاہو کینسل کرا دو اور جون سی سیٹ چاہو کنفرم کرا دو۔ ہماری ایک سیٹ جنت میں بھی ہے، ایک جہنم میں بھی۔ آؤ ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کرے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، جنت والی سیٹ اگر کنفرم کرانا چاہتے ہو تو یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا،
صرف خواہشات سے نہیں ہوگا، صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دنیا کی اس زندگی میں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ کیا کام کرنے پڑیں گے؟ بہت لمبی فہرست نہیں ہے، صرف 3 کام ہیں، صرف 3 کام۔ جس نے دنیا کی زندگی میں یہ 3 کام کر لیے، اللہ اس کی جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل فرما دے گا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ ہم ان 3 کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں۔ میرے دوستوں، وہ 3 کام ہیں کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھنا تو فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے، مالدار پر حج کرنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ وہ کام کرنا لازم اور ضروری ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو ان کی برکت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہوگی، ورنہ نہیں قبول ہوگی۔ وہ 3 کام ہیں کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ان 3 کاموں کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ اگر تمہارا کھانا حلال ہے، تمہارا پینا حلال ہے، تمہارا کاروبار حلال ہے، تمہاری بزنس حلال ہے، تمہاری آمدنی حلال ہے، تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری نمازیں بھی قبول کرے گا، روزے بھی قبول کرے گا، حج بھی قبول کرے گا، زکوٰۃ بھی قبول کرے گا۔ اور اگر ان آدمی مانش حرام کھاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو جو حرام کھا کے نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جو حرام کھا کے روزہ رکھے گا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، جو حرام کھا کے حج پر جائے گا یا زکوٰۃ دے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اتنا بڑا مجمع ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری آواز سے آپ سمجھ رہے ہوں گے نزلہ زکام ہے، لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں۔ کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں اس مجمع کا ایک ایک آدمی جنت میں جانے والا بن جائے۔ جو کاروبار کرو سچائی کے ساتھ کرو۔ آج مسلمانوں کے کھانے پینے اور کاروبار کو حرام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ مسلمان کاروبار کرتا ہے، کیسا؟ سودی کاروبار کرتا ہے۔ سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام، سودی کاروبار بھی حرام۔ یاد رکھو، تم نے
5 حج کر لیے، ہر سال روزے رکھے، عمرے پر گئے، صدقہ خیرات کی، لیکن تم نے اپنے کاروبار میں سود ملا کر کے اس کو حرام کر دیا، تو اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اکل طیبا، رزق حلال کھاؤ تو اللہ جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل فرما دے گا۔ میرے دوستو بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ آج بہت سے مسلمان مسجد سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، عبادت سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام کا ہے، اس لیے خدا کی عبادت سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑا کماؤ مگر حلال کا کماؤ تو اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اگر تم زیادہ کماؤ گے مگر حرام کا ہوگا تو یاد رکھو وہ برکت سے خالی ہوگا۔ میں ہندوستان میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ تھوڑا کماؤ حلال کا تو خدا اس میں برکت دے گا۔ تو ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہوگی، تو کیا مطلب؟ میں 1000 ٹکا حلال کا کما کے لایا، میں اپنے رات میں اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھوں گا تو برکت ہوگی؟ کیا مطلب صبح کو وہ یہ 1100 بن جائے گا کیا؟ برکت کا کیا مطلب؟ یہ 1200 ہو جائے گا کیا؟ تو میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے کہا نہیں، 1000 ٹکا صبح کو تو نکالے گا تو وہ 1000 رہے گا، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رزق حلال ہے، اللہ اس تھوڑے سے پیسے میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ رزق حلال ہے یہ، اس کی برکت سے اللہ تجھے بیماریوں سے بچائے گا، چوروں سے بچائے گا، کوٹ کے چکر سے بچائے گا، اللہ تھوڑے سے پیسے بھی تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ جو بھی کمائیں گے حلال کا کمائیں گے، ایمانداری سے کمائیں گے، سود کی لعنت سے بچتے ہوئے کمائیں گے۔ اور دیکھو میری ایک بات سنو، تم نے سود لیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے بےایمانی کی دولت کو کمانے کے لیے، تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ دولت اور روپیہ پیسہ ٹکا انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا، جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اب ہمیں اختیار ہے، چاہے ہم حلال طریقے سے لے لیں چاہے حرام طریقے سے، پر جتنا تقدیر میں لکھا ہے اس سے ایک ذرہ بھی ہمیں زائد نہیں مل سکتا، نہ ہم زائد کما سکتے ہیں، نہ کوئی ہماری تقدیر کا ایک لقمہ ہم سے چھین سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو، جنت والی سیٹ تمہاری کنفرم ہو اور جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ۔ اے آقا وہ دوسرا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر جنت والی سیٹ کو کنفرم کرانا چاہتا ہے تو تو اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہوں۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا پہ جائے گا
اللہ اس کی جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل فرما دے گا۔ مسلمانوں، میں اپنے دل کا درد بیان کرتا ہوں کہ آج نبی کی سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، آج نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ مسلمان نبی کا نام لیتا ہے لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے سے دور بھاگتا ہے اور دوسروں کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ کچھ ساتھی یہاں پر بھی مجھے دکھ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں۔ ہم نے کن کی نقل اتار کے اپنی نبی کی سنت کو کھرچ کے نالی میں بہایا ہے؟ کس کی نقل اتاری ہے؟ یہودیوں کی، اللہ کے دشمنوں کی، نبی کو برا بھلا کہنے والوں کی نقل اتارتے ہو تو بتاؤ کل میدان محشر میں نبی کا سامنا کیسے کرو؟ آج جن کے جیب میں چند ٹکے آ جاتے ہیں وہ شادی بیاہ کے موقع پر نبی کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں، اور علماء جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی شادی کے موقع پر وہ تمام خرافات کرتے ہیں جو ایک جاہل کرتا ہے۔ کیوں؟ پیسے ہیں اس کے پاس، اس لیے سنتوں کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، جو سادگی سے مکمل کی جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اور آج رات میں سونے سے پہلے میری ایک بات کو دھیان سے سنو۔ آج رات بستر پر پہنچنے کے بعد سونے سے پہلے سوچو کہ صبح سے لے کے رات تک کتنی سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹی ہیں۔ غور کرو کون کون سی سنت ہم سے چھوٹی۔ ہم صبح کو اٹھے تو ہم نے اٹھنے والی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہم جب بیت الخلا میں گئے تو ہم نے سنت کے مطابق کون سا پیر پہلے رکھا، کون سا بعد میں رکھا؟ بیت الخلا میں جانے کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ باہر نکلے تو کون سا پیر پہلے نکالا، سنت کے مطابق نکلے کہ نہیں نکلے؟ دعا پڑھی؟ ایک ایک چیز کو تلاش کرو کہ کون کون سی سنت چھوٹی ہے۔ جب تم غور کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے، اور جب یاد آ جائے کہ یہ چھوٹی یہ چھوٹی یہ چھوٹی تو اپنے رب سے کہو کہ اے خدا آج تک تو سنتیں چھوٹی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ سنتیں نہیں چھوٹیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جنت میں اپنی سیٹ کنفرم کرانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جہنم والی سیٹ کو کینسل کرانی۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ آخری چیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت والی سیٹ کنفرم ہو جائے اور جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ ان 3 کاموں میں سے تیسرا کام فرماتے ہیں کہ اگر جنت والی سیٹ کنفرم کرانا چاہتا ہے اور جہنم والی کو کینسل کرانا چاہتا ہے تو اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں۔ اللہ کے بندوں کو دکھ دینے سے بچ، کسی کو پریشان مت کر۔ تو اللہ کے بندوں کو پریشان کرنے اور تکلیف میں مبتلا کرنے سے بچے گا تو اللہ تیری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے۔ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے،
زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن تیری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تیرے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہر ایک کی غیبت کرتا ہے، کسی کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ یاد رکھ تیرا رب تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اپنی ذات سے کسی کو ناحق پریشان کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو تیری جنت والی سیٹ کنفرم نہیں ہو پائے گی اور جہنم والی سیٹ کینسل نہیں ہو پائے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بتاؤ، جو اپنے ساتھی کو تکلیف پہنچا کے خوش ہو، وہ جنت کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تین اچھائیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، ان کو اپنانے میں ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب